ہاشم ایک شرارتی طالب علم تھا۔ وہ ہر ٹیسٹ اور امتحان میں اول آتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے ایک شرارتی دوست کی صحبت اختیار کر لی اور اس کا دھیان شرارتوں کی جانب ہو گیا۔ وہ بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بڑی شرارتوں میں بدل گئیں۔ اب اس سے بچے تنگ ہونے لگے تھے۔ اساتذہ نے اسے بہت سمجھایا۔ اس کے ٹیچر نے اسے کہا، بیٹا شرارتوں سے باز آ جاؤ، اس سے تمہاری پڑھائی متاثر ہوگی اور تم اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے پاؤ گے۔ وہ اساتذہ کی بات نہ سنتا اور روز بروز بگڑتا چلا گیا۔ سارا اسکول اس کے اس رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ اساتذہ اسے سمجھاتے رہے اور وہ اساتذہ کی باتیں ہوا میں اڑاتا رہا۔ وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا اور امتحان سر پر آ گئے۔ ہاشم کے ٹیچر نے کلاس روم میں سب کو آگاہ کیا، بچوں، آپ کے امتحان شروع ہو رہے ہیں اور ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے۔ آپ کو مکمل تیاری کے ساتھ امتحان دینا ہوں گے۔ ہاشم کو یہ گوارا نہ ہوتا کہ پڑھائی میں کوئی اس سے آگے نکل جائے۔ اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے پڑھائی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ اسے ایک لائن بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے بہت زور مارا مگر اس کے دماغ نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ امتحان میں 2 دن باقی تھے مگر ہاشم مناسب تیاری نہ کر پایا۔ وہ مقابلے میں پہلے ہی خود کو ہارا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس پریشانی میں وہ اپنی ساری شرارتیں بھول گیا۔ سر رضوان نے اس بات کو محسوس کیا۔ انہوں نے ہاشم کو سٹاف روم میں بلایا اور پوچھا، بیٹا، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ ہاشم کافی گھبرایا ہوا تھا مگر سر رضوان کا شفقت پر لہجہ دیکھ کر اس نے ہمت کر کے ساری بات بتاتے ہوئے کہا، سر میں شرارتوں میں اتنا مگن تھا کہ امتحان کی تیاری کا خیال ہی نہیں رہا۔ اب میری اچھی تیاری نہیں ہے۔ سر رضوان بولے، ہاشم، کیا آپ بادب بامراد کا مطلب جانتے ہیں؟ تو ہاشم نے کہا، جی سر، اس کا مطلب ہے بڑوں کا ادب کرنے والے کو ہی کامیابی ملتی ہے۔ تو سر رضوان نے کہا، بالکل درست کہا، علم کا تعلق بھی ادب سے ہے۔ اگر آپ واقعی زندگی میں جیتنا چاہتے ہیں تو علم سے بڑی ہر چیز کا ادب کرنا سیکھیں۔ یاد رکھنا، علم کا سب سے بڑا سرچشمہ استاد ہوتا ہے۔ استاد کی توہین کر کے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سر رضوان کو اس سے آگے بولنے کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ ہاشم کی ندامت ظاہر ہو چکی تھی۔ ہاشم نے سر رضوان سے معافی مانگتے ہوئے کہا، سر آج کے بعد میں کبھی اساتذہ کی توہین نہیں کروں گا اور ان کی ہر بات مانوں گا۔ دن رات ایک کر کے ہاشم نے محنت کی اور امتحان دے دیا۔ جب نتیجہ نکلا تو پہلی تینوں پوزیشن میں ہاشم کا نام نہ آ سکا۔ وہ پاس ہو گیا تھا، اس لیے یہی بہت تھا۔ اتنا خوش وہ کبھی اول آنے پر بھی نہ ہوتا تھا جتنا آج تھا۔ اس نے اساتذہ کا احترام کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ باادب ہو چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی اپنے اساتذہ کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کا کہا ماننا چاہیے۔